آپ کا دوست نعیم الرحمان صدیقی آپ سب کو صدیقی اسٹرولوجی چینل میں ویلکم کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل بٹن نہیں دبایا، ان لوگوں سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن دبا لیں۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم اور عمدہ ٹاپک ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے 12 برج اور ان کے آپس میں تعلقات۔ آیا کہ 12 برجوں کے آپس میں تعلقات کیسے رہیں گے؟ کئی برجوں کی آپس میں جنگ رہتی ہے اور کئی برجوں کے تعلقات زندگی بھر تک بہت اچھے گزرتے ہیں۔ آپ نے مطلب کہ کئی جوڑوں کا ایسا تو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اور کئی جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہسبینڈ اور وائف کی سوچ ہی ایک طرح کی ہے اور ہماری بہت اچھے تعلقات ریلیشن ہے، بہت اچھی جو آپس میں بنتے ہیں۔ آئے اب لیسن سٹارٹ کریں سبق النجوم کا۔ برج حمل سے سٹارٹ کروں گا اور برج حوت پر ختم کروں گا۔ برج حمل کے جو تعلقات ہیں وہ زیادہ تر اچھے تعلقات برج اسد اور برج قوس کے ساتھ بنتے ہیں۔ یہ بہت ہی مضبوط تعلقات ان کے بنتے ہیں ریلیشن وائز۔ اگر ان لوگوں کی آپس میں شادی یا کوئی شراکتی کام کیا جائے تو ان کے معاملات درست رہیں گے۔ اور برج حمل کے جو تعلقات برج دلو اور برج جوزا سے بھی بہتر رہتے ہیں۔ ان کے بھی اگر مطلب یہ نیم بہتری میں آتے ہیں درجہ دوم میں۔ درجہ اول کے اندر درجہ اول یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی مضبوط تعلقات وہ اسد اور قوس والوں کے ساتھ برج حمل کے تعلقات رہیں گے۔ آئیے اب زائچے کی روح سے برج ثور۔ برج ثور کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے؟ برج ثور کے تعلقات درجہ اول کے اندر برج سنبلا اور برج جدی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہیں گے۔ اگر ان لوگوں کے آپس کے ساتھ کوئی ریلیشن کاروباری معاملات اگر ہوں تو زیادہ تر بہتر ہوں گے۔ اور نیم درجے کے حوالے سے برج ثور کے تعلقات برج سرطان اور برج حوت کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح زائچے کی روح سے برج جوزا تیسرا برج ہے، ان کے تعلقات جو ہیں برج عقرب اور برج میزان اور برج دلو کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے۔ برج میزان اور برج دلو کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ اور نیم درجے کے جو تعلقات ہیں ان لوگوں کے برج اسد اور برج حمل کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے اب زائچے کی روح سے چوتھا برج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برج سرطان کے تعلقات آیا کن لوگوں کے ساتھ بہتر رہیں گے؟ برج سرطان کے تعلقات برج عقرب اور برج حوت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں گے۔ اور نیم درجے کے تعلقات برج سنبلا اور برج ثور کے ساتھ رہیں گے، برج سرطان کے تعلقات۔ اور اب زائچے کی روح سے میں آپ کو پانچواں برج اسد کا بتا رہا ہوں۔ برج اسد کے تعلقات برج قوس اور برج حمل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں گے۔ اور نیم درجے کے تعلقات برج اسد کے برج میزان اور برج جوزا کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح برج سنبلا کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ بہتر رہیں گے؟ زائچے کی روح سے چھٹا گھر آئیے، اور ان لوگوں کے تعلقات برج جدی اور برج ثور کے ساتھ بہت اچھے زندگی میں تعلقات رہیں گے۔ اگر یہ لوگ آپس میں ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں یا دوستی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے مطلب کہ کاروباری لحاظ سے شراکت بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ بہتر رہے گا۔ اور ان کے برج سنبلا کے جو نیم درجے کے جو تعلقات ہیں وہ برج عقرب اور برج سرطان کے ساتھ ہیں۔ اب زائچے کی روح سے ساتواں گھر، یہ ساتواں گھر شراکت کا بھی ہوتا ہے اور شادی کا بھی ہوتا ہے اور ریلیشن کا بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر رہیں گے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگ ان لوگوں کی سوچ زیادہ بہتر طریقے سے ملتی ہے۔ برج میزان کے جو تعلقات ہیں وہ برج دلو کے ساتھ اور برج جوزا کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات رہیں گے۔ یہ کلیہ 99% کامیاب ہے، میرا آزمودہ ہے، اور میں نے بہت سی جگہوں پر یہ پڑھا اور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے اب برج عقرب کی بات کریں۔ برج عقرب کے تعلقات برج سرطان اور برج ثور کے ساتھ بہت اچھے
رہیں گے. اگر ان لوگوں کے آپس میں کوئی ریلیشن، شادی بیاہ وغیرہ کوئی چیز وغیرہ بنتی ہے تو بہت زیادہ بہتر رہے گی. اور ان برج اکرم کے جو نیم درجے کے جو تعلقات ہیں وہ برج جدی کے ساتھ ہیں اور برج سمبلا کے ساتھ ہیں. اب زائچے کی روح سے 9واں گھر بتا رہا ہوں. 9واں گھر برج قوس، سیجیٹیریس، ان کے تعلقات جو برج حمل اور برج اسد کے ساتھ رہیں گے. ان کا ستارہ آپس میں قوس والوں کا برج حمل اور برج اسد کے ساتھ بہت ملتا ہے، اور نیم درجے کا ان کا جو برج دلو اور برج مزان کے ساتھ ملتا ہے. اب زائچے کی روح سے میں آپ کو برج 10واں برج بتا رہا ہوں. اس کا برج جدی ہے. جدی کا حاکم ستارہ زول ہے. ان کے تعلقات برج ثور اور برج سمبلا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ملتے ہیں، اور نیم درجے کے تعلقات برج عقرب اور برج حوت کے ساتھ ملتے ہیں. اب برج دلو، اس کا حاکم ستارہ یورنس اور زحل، اس کے تعلقات کن کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ملتے ہیں؟ ان کے تعلقات برج میزان اور برج جوزہ کے ساتھ ملتے ہیں. اور نیم درجے کے تعلقات برج قوس اور برج حمل کے ساتھ ملتے ہیں. اب زائچے کی روح سے میں آپ کو آخری برج حوت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے تعلقات ان کے ساتھ زیادہ بہتر ملتے ہیں. ان کے ساتھ زیادہ تر بہتر تعلقات برج سرطان اور برج عقرب کے ساتھ ملتے ہیں. اور نیم درجے کے تعلقات برج جدی اور برج ثور کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن میں آپ کو اب یہ بتا دوں، زائچے کی روح سے یہ 99% کلیہ کامیاب گیا ہے. لیکن ایک آپ کا پیدائشی زائچہ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر جو آپ کا حاکم ستارہ مطلب پہلے گھر میں پڑا ہو اور آپ کے پارٹنر کا ستارہ 5ویں یا 9ویں گھر میں پڑا اور آپس میں مطلب کہ تثلیث 120 ڈگری کا فاصلہ ہو تو بڑے اچھے تعلقات بناتا ہے وہ بھی. لیکن اگر وہ تعلقات مطلب کہ اپوزٹ ہو جائے، مطلب 180 کی ڈگری میں ہو جائے تو پھر تعلقات بگڑ جاتے ہیں. بعد میں نہ کہیے گا کہ نہیں رحمان صدیقی نے آپ کو غلط انفارمیشن دی. میری انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے، 99% کامیاب کلیہ ہے. باقی چیزیں زائچے سے دیکھی جا سکتی ہیں کہ آیا کہ ساری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ تو نہیں ہوگا. اب آپ اپنے دوست نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.